أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر سے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس بیسک قرآن کورس میں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں بوسط کے حوالے سے جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، معرفہ کی 5ویں اقسام، یعنی معرف باللام، الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا۔ تو آج ہم اپنا اس سبق کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ معرفہ کی 6ٹھی قسم کون سی ہے اور وہ کس طرح ریلیٹ کرتی ہے جو معرف باللام ہے، یعنی اسی کو جب ہم ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ معرفہ کی 6ٹھی قسم بن جاتی ہے ہماری۔ اور آئیے دیکھتے ہیں، بورڈ پہ چلتے ہیں۔ اس کے لیے وسعت کے حوالے سے ہمارا یہ ٹاپک چل رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں اگر کوئی اسم آپ کے سامنے آ جائے تو وہ نکرہ ہے یا معرفہ، یہ پہچاننا آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ مثلا میں ایک لفظ جیسے یہاں پہ لکھ رہا ہوں کتابن، اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ نکرہ ہے یا معرفہ تو ہمارے پاس کیا طریقہ ہے پہچاننے کا؟ تو اس کو معرفہ کی اقسام میں سے دیکھیں گے، اگر ان میں سے کوئی ہے تو یہ معرفہ ہے۔ مثلا پہلی جو قسم تھی اس میں علم، یعنی کسی خاص چیز کا نام، تو یہ کسی خاص چیز کا نام ہے؟ نہیں۔ دوسرا تھا اس میں اشارہ، تو یہ کوئی اشارہ ہے ھذا ذالک، اس طرح سے نہیں۔ تیسرا تھا ہمارا اور اس میں ضمیر، یعنی کہ ہوا ہیا جو پروناؤنس ہوتے ہیں ہمارے، اس میں سے کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ اور چوتھا تھا اسماء موصولہ، ان میں سے کوئی ہے؟ تو نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا نکرہ ہو گیا۔ اب اس نکرہ کو جب ہم نے معرفہ بنایا تو معرفہ بنانے کے لیے ہم نے اس پہ ایک ال داخل کرا، اور یہ ہمارا ال داخل کرنے سے کیا ہوا، اس کی تنوین چلی گئی اور یہ ہمارا لفظ رہ گیا الکتابو۔ اب یہ جو ال ہے یہ ایکچوئل میں اس چیز کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ یہ کتاب کس کی کتاب ہے، کوئی خاص کتاب ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ال اسی صورت میں آتا ہے یا تو اس کا ذکر پہلے ہوا ہے، تو ال سے آپ جان جائیں گے ہم یہاں کس کتاب کی بات کر رہے ہیں۔ مثلا اللہ کی کتاب، زید کی کتاب، شاکر کی کتاب، گڑت کی کتاب، انگلش کی کتاب، تو یعنی وہ پہلے سے ذکر ہوا ہوگا ہمارے سبق کے حوالے سے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ پہلا ہی جملہ ہمیں ایسا بولنا ہے اور اس کتاب کو ہمیں معرفہ بنانا ہے جس میں کہ ہمیں ال نہیں لگانا ہے، ہمیں یہ بھی ذکر کرنا ہے کہ وہ کس کی کتاب ہے، تو اس ال کو ہٹا کر، اس ال کو نہیں لکھیں گے ہم، اور اس کے آگے وہ کس کی کتاب ہے، کس وجہ سے خاص ہے، یعنی اسے کسی ایک خاص اسم کی طرف، یعنی خاص جو ہمارا اسم ہے اس کی طرف ہم اس کو ریلیٹ کر دیں گے، اور وہ ہماری معرفہ کی 6ٹھی قسم بن جائے گی۔ اور جس کی طرف ریلیٹ کریں گے، یہ ال تو نہیں آیا، تو اگر یہ ایکچوئل میں جو ٹاپک ہمارا مرکبات میں سے ہے، لیکن جب ہم مرکب پڑھیں گے تو ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، ابھی صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ال آپ کو اور سمجھ میں آ جائے، یعنی ال کیوں لگاتے ہیں۔ ال اس وجہ سے لگاتے ہیں یعنی کہ پہلے سے ہی ہمیں معلوم ہے کہ وہ کوئی خاص کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم، لیکن اگر ال نہیں لگائیں تو صرف ال کو نہیں لکھیں گے اور تنوین بھی نہیں لکھیں گے، یعنی لفظ لکھیں گے کتابو۔ اب اس ال کو ہمیں ایکسپلین کرنا ہو تو ہم کر دیں گے، مان لو یہ ذاکر کی کتاب ہے تو کتابو، اور یہاں پر جو اعراب آئے گا اسم پہ جب بھی ریلیٹ کریں گے تو ہمیشہ حالت زر میں اسم لے کے آئیں گے، یعنی اس ال کو اب ہم نے یہاں پر ایکسپلین کر دیا کتاب ذاکرن، اور اس کا ترجمہ سیم کریں گے یعنی ذاکر کی کتاب، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہماری معرفہ کی چھٹی قسم بن جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے مضاف الی معرفہ. یہ ہماری چھٹی قسم ہوگی. یعنی ہم نے کسی نکرہ اسم کو اگر ہم معرفہ کی طرف اس کو ریلیٹ کر دیں، مضاف کر دیں، تو وہ ہماری معرفہ یعنی معرفہ کی چھٹی قسم بن جاتی ہے، مضاف الی المعرفہ. اور یہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے. یعنی اس اسم کو ہم نے اس سے ریلیٹ کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو مضاف اور مضاف الیہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ اس کو مضاف بولتے ہیں اور اس کو مضاف الیہ بولتے ہیں. اور اس کا جو بنانے کا نیم ہوتا ہے کہ مضاف پر کبھی بھی ال داخل نہیں ہوتا ہے. تو اگر اب آپ سے کوئی پوچھے کہ مضاف پر ال داخل کیوں نہیں ہوتا ہے تو اس کی وجہ آپ بتائیں گے کہ اس ال کو ہی ہم مضاف الیہ یعنی جس اسم کی طرف ہم نے اس کو منسوب کیا ہے اس ال کا ہی ال نہیں لکھے، اس ال کو ہم نے یہاں پر ایکسپلین کر دیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب ہم نے اس کو ایکسپلین ہی کر دیا ہے تو پھر یہ جو ہے ال کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں رہی. اور آپ جانتے ہیں جب ال نہیں لگاتے ہیں اور اس اسم کا جو اعراب ہے یعنی اس پر تنوین بھی نہیں آتی ہے. اور یہ واحد اسم کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جمع اور مثنیٰ میں بھی کچھ چینجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مثنیٰ اور جمع ان دونوں میں بھی کچھ چینجز ہوتے ہیں. تو جب ہم مرکبات کا ٹاپک پڑھیں گے تب ہم اس چیز کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ ابھی کے لیے آپ کو ہے کہ ال اسم تھا کتابن، ال سے معرفہ بنائیں گے تو الکتابو اور کتابو ذاکرن. یعنی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ دوسری وجہ ہے جب کوئی اسم حالت زر میں جائے گا. اعراب کے حوالے سے آپ کو پتا ہے 3 اعرابی حالتیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت زر. تو صرف 2 وجہ سے اسم حالت زر میں جاتا ہے، یعنی اس کو کسی اسم سے ریلیٹ کیا گیا ہو اور آپ دیکھیں کہ کسی اسم پر تنوین نہیں آ رہی ہے، اور یعنی جس پر تنوین آتی ہے اس پر تنوین نہیں آ رہی ہے، ال بھی نہیں لگا ہوا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی اسم حالت زر میں نظر آئے تو آپ سمجھ جائیے یہ معرفہ کی چھٹی قسم ہے. یعنی مضاف اور مضاف الیہ والا یہ ہمارا پیٹرن بنے گا جو ہمارا مرکبات کا ٹاپک ہوگا، اس میں ہم بالکل ایکسپلین کر کے پڑھیں گے. اور ابھی کے لیے یہ ہے کہ یہ معرفہ کی چھٹی قسم ہے. یعنی الکتاب کو ہم نے جب ایکسپلین کیا تو اس ال کو نہیں لکھا ہم نے، اس ال کا جو ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ وہ ال کیا تھا. یعنی الکتابو سے مراد بھی ذاکر کی کتاب ہے جو کہ پہلے سے ذکر ہوگا، اور یہاں پر تو ہم نے اس کو ایکسپلین کر کے ہی لکھ دیا. اس کا معنی بھی کوئی خاص کتاب ہے، اس کا معنی بھی خاص کتاب ہے. اس کا معنی خاص کتاب کہاں سے لیں گے؟ یعنی پیچھے بات ہو رہی ہوگی، ذاکر سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہوگی، جو بھی اس میں یہاں پر لکھا ہوگا. اور یہاں پر ذاکرین ہو گیا. اسی طرح سے اگر الکتابو کو ہی ہم دوبارہ سے ایکسپلین کریں تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی الکتابو، ٹھیک ہے، الکتابو. تو اگر کتاب اللہ کی کتاب لے لیں یہاں پر، یعنی قرآن مراد لے لیں، تو کتاب اللہ یعنی اللہ، اللہ، تو یہ ہو گیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. تو ذالک الکتاب، اور اللہ کی کتاب سے مراد قرآن. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو الکتاب سے وہاں مراد کتاب اللہ یعنی القرآن. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا. اسی طرح سے ہم اور بھی اسم لے لیتے ہیں، جیسے کہ ایک لفظ آتا ہے عبدن. اب یہ نکرہ ہے، عبد کہتے ہیں غلام، بندہ. تو اگر اس کو ال کے ذریعے جب ہم معرفہ بنائیں گے تو یہ ہمارا اسم بنے گا العبد. ٹھیک ہے؟ العبد. اب اگر ہم اس کو ال کو ایکسپلین کر کے لکھیں، یعنی اس والی میں لکھیں، صرف ال نہیں لکھیں گے یہاں پر، عبد، اور اللہ کا بندہ عبداللہ. بہت آسان اس کا ترجمہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام عبداللہ. ٹھیک ہے نا؟ عبداللہ. تو
تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ال نہیں لگائیں گے تو جب اس کو ایکسپلین کریں گے یعنی اس اسم پر جو بھی اسم آئے گا یہاں پر تو وہ ہمیشہ حالت زر میں بھی آئے گا. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ایک لفظ آتا ہے نماز کے حوالے سے صلاۃن. ٹھیک ہے. اس کو اگر ہم ال کے ذریعے معرفہ بنائیں تو ہم جب نماز اذان دیتے ہیں صبح فجر کی الصلاۃ، اور یہ لام لگ گیا اور یہ شمسی حروف میں سے ایک حرف آ گیا تو اس لام کو ہم پڑھتے نہیں ہیں اور اس کو بولتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے. تو وہاں پر آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ نیند آدمی صبح کے ٹائم ہی سوتا ہے تو وہاں پر الصلاۃ سے مراد فجر کی نماز ہے. لیکن اگر ہم کہنا چاہیں جمعے کی نماز تو اب جمعے کے لیے خاص کرنا ہے تو الصلاۃ میں ہم لام نہیں لگائیں گے اور جمعہ کو کہتے ہیں الجمعہ. یہاں پر جو اسم آئے گا اس پہ الف لام لگائیے، کوئی دقت نہیں ہے. جمعے کے دن کو خاص کیا الجمعتی. ال لگ گیا تو اس پہ بھی تنوین نہیں آئے گی. الجمعتی ال لگ جاتا ہے تو تنوین آتی نہیں ہے. تو صلاۃ الجمعتی یعنی جمعے کی نماز. اگر الصلاۃ جمعے کی نماز، ایسے ہی ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں الصلاۃ الفجر فجر کی نماز، صلاۃ العصر عصر کی نماز. تو جب بھی ال نہیں لگائیں گے تو اس ال کو جب ہم یہاں پر ایکسپلین کریں گے تو وہ اس طرح سے آ جائے گا صلاۃ الجمعتی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یوم کا لفظ آتا ہے یومن. آپ کو پتا ہے یوم دن کو کہتے ہیں. اگر اس کو ال کے ذریعے معرفہ بنائیں گے تو یہ ہمارا ہو جائے گا الیوم. ٹھیک ہے. الیوم الیوم. اگر ہم کہنا چاہیں جمعے کا دن تو کہیں گے یوم یوم الجمعتی یعنی جمعے کا دن. تو یہ جو تین ہمارے سامنے آئے ہیں عبداللہ، صلاۃ الجمعتی، یوم الجمعتی یا کتاب اللہ. ٹھیک ہے. عبداللہ. تو اب اگر اعراب کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اللہ، یہاں پر بھی اللہ، یہاں پہ جمعتی، یہاں پر بھی جمعتی. تو یہ اسم تو حالت زر میں ہی رہے گا. تو اس پوری کنسٹرکشن کا یعنی جو ہماری یہ پوری کنسٹرکشن بنی ہے یعنی پورا جو بنا ہے کتاب اللہ، اب اگر اس کا اعراب ہمیں بتانا ہو کہ اس کا اعراب کیسے ظاہر کریں گے تو اس کا اعراب ظاہر کرنے کے لیے آپ ہمیشہ جو پہلا لفظ ہے یعنی جو ہمارا اس میں اس والی جو ہماری کنسٹرکشن بنی ہے اس میں جو مین لفظ ہے وہ تو یہی ہے نا، کتاب، عبد، صلاۃ، یوم. ٹھیک ہے نا. تو ان کا ہی اعراب مین ہوتا ہے اور اسی کا اعراب ہم سو کریں گے. تو کتاب اللہ، کتابو، الکتابو، کتاب اللہ، جیسے الکتابو، الکتابا، الکتابی. تو اگر یہ والی کسی بھی وجہ سے حالت نصب میں آتی ہے تو پھر ہم اس کو بولیں گے کتاب اللہ، کتاب اللہ. اور اگر یہ کسی وجہ سے حالت زر میں چلا جائے تو کتاب اللہ. تو یہ اس طرح سے آئے گا عبداللہ. ٹھیک ہے نا. عبداللہ یا عبداللہ بھی آتا ہے. اب اگر ہم اس کو کسی بھی وجہ سے، ابھی تو ہمیں وجہ پڑھنی ہے کہ یہ کس وجہ سے حالت رفع نصب یا جر میں جائے گا، لیکن اگر یہ مان لو عبداللہ کا لفظ ہے، اگر یہ کسی بھی وجہ سے حالت نصب میں چلا جاتا ہے، ابھی تو یہ حالت رفع میں ہے، تو اگر یہ نصب میں جائے گا تو پھر العبد، العبدا،
تو یہاں پر زبر آ جائے گا اور پھر ہم اس کو پڑھیں گے عبد اللہ، عبد اللہ، یعنی اللہ کا بندہ. معنی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اعراب سے معنی میں کوئی فرق ہوتا ہی نہیں ہے، صرف وہ اسٹیٹس بتاتا ہے کہ اس جملے میں وہ اسم یا وہ ہماری جو کنسٹرکشن بنی ہے مضاف اور مضاف الیہ والی، یعنی معرفہ کی جو چھٹی قسم ہے مضاف الی المعرفہ، وہ کس حالت میں آئی ہے. تو عبداللہ، عبد اللہ اور عبد اللہ. صلاۃ الجمعاتی، تو صلاۃ الجمعاتی بھی ہوگا اور صلاۃ الجمعاتی بھی ہوگا. یوم الجمعاتی، اگر آپ خطبہ سنتے ہیں تو اس میں آتا ہے الحمدللہ الذی جعل یوم الجمعاتی، تو یہاں پر آئے گا جمعے کا دن. الحمدللہ الذی جعل، اس نے بنا دیا وہاں پر یوم آیا، یوم الجمعاتی سید الایام، سید الایام. تو سید الایام، سید سردار کو کہتے ہیں. تو اگر اس کو ہم معرفہ ال سے بنائیں گے تو السید ہو جائے گا، لیکن جمعے کے دن میں سید الایام، دنوں کا سردار بنایا ہے. تو ایام، یوم کی جمع آتی ہے ایامن، تو الایام، سید الایام. تو یہ ہماری معرفہ کی چھٹی قسم ہو گئی مضاف الی المعرفہ. یعنی اس میں ہم نے اس ال کو ہی ایکسپلین کر کے، اگر کوئی پوچھے آپ سے کبھی کہ مضاف میں الف لام، یہ مضاف بنانے کے دو قاعدے ہیں، دو ہی رول ہیں. جب بھی آپ مضاف بنائیں گے کسی بھی اسم کو، نمبر ایک تو اس پہ ال نہیں آتا، یعنی الف لام داخل نہیں ہوتا. دوسرا اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. اعراب ہلکا سے مراد ہے تنوین نہیں آتی ہے، اور جمع اور جو مثنیٰ ہے اس میں سے جو نون زیر نی یا نون جبر، جیسے مسلمانی ہے یا مسلمونا ہے، تو نون جبر نا یا نون جبر نی، یعنی جو نون کی آواز آتی ہے وہ ہٹا دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. تو یہ اعراب ہلکا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو جب ہم اس والے کو کو ایکسپلین کر کے پڑھیں گے، یعنی مرکب اضافی ہم اپنا پورا پڑھیں گے، تو اس کے حساب سے آپ کو وہاں پر ہم پوری ڈیٹیل سے پڑھائی کریں گے اس کے بارے میں. لیکن ابھی میں نے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیا کہ یہ ال جو ہے وہ کیوں ہٹ جاتا ہے، اور ال نہ لکھے اگر ہم اس کو اسم کے ذریعے ظاہر کرنا چاہیں تو اب آپ کو ال بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ ال لگانے کا مطلب کیا ہے. یعنی اگر اس والے کو کتاب اللہ کو ہم معروف بات ہے اور اللہ ہی نہ دکھانا چاہیں، یا جاکر کی کتاب ہے، ہم جاکر کا لفظ نہ جاننا چاہیں، کسی خاص لڑکے کی کتاب ہے، تو پھر کتابو ذاکرین کو اگر ہمیں معرفہ ہی لکھنا ہے تو پھر اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا الکتابو. یعنی اگر یہاں سے یہاں جانا چاہیں تو الکتابو ہو جائے گا، یعنی جاکر لفظ ہٹا دیں گے اور اس سے پہلے ال لگا دیں گے. اس ال کا معنی ہی جاکر ہے، یعنی یہ جو ال ہے وہ جاکر کے لیے ہی آیا. یہاں پر جو ال ہے وہ اللہ کے لیے آیا ہے، یہاں پر ال اللہ کے لیے آیا ہے. یہاں پر جو ال آیا ہے وہ جمعے کے لیے آیا ہے، اور یہ یہاں پر بھی ال جمعے کے لیے آیا ہے. تو اس طرح سے ہمارا یہ ہو جائے گا. اور اس طرح کی اور بھی ہم تھوڑی مزید اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. جیسے اب اگر ہمارا ایک لفظ ہوتا ہے رسول، آپ کو پتا ہے رسول کسے کہتے ہیں، یعنی جو کوئی پیغام لے کے آنے والا رسول کہتے ہیں، رسول. اب اس رسول کو اگر ہم ال کے ذریعے معرفہ بنائیں تو دیکھیے کیا ہو جائے گا. اب یہ را جو ہے آپ کو پتا ہے شمسی حروف میں سے ہے، تو ال میں لام بھی نہیں پڑھا جائے گا، تو یہ ہم پڑھیں گے الرسولو، الرسولو، ٹھیک ہے نا. اب اس ال کے ذریعے رسول کہتے ہیں کسی جو ہم اپنے پیغام کے ذریعے بھیجتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں، یعنی جس کو بھیجا جائے. اب اللہ نے جسے پیغام دے کر بھیجا ہے تو وہ اس کو کیا کہیں گے، اس کو کہیں گے ال نہیں لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا رسول اللہ، اور ملا کے پڑھیں گے تو یہ ہمارا ہو جائے گا رسول اللہ. پہلا کلمہ یہی ہے کہ محمد رسول اللہ، اور وہ ملا کے پڑھتے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں. تو ترجمہ بھی اب آپ کر سکتے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کا ترجمہ ہو جائے گا. اگر اردو کے حوالے سے بات کریں تو اس طرح سے لکھیں گے، یعنی پہلے اس کا آئے گا اللہ کا
रसूल, और रसूल अल्लाह, ठीक है ना। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल अल्लाह, तो मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, यहाँ पर अगर ये रसूल हालत रफा नसब या जर में किस तरह से भी होगा तो यहीं से शो करेंगे, यानी अल्लाह ही तो हालत जर में ही रहेगा और इसका ही इराब करेंगे, यानी रसूलुल्लाह या हो जाएगा रसूल अल्लाह। तीनों इराबी हालत में लिख देता हूं यहाँ पे। इराब के हवाले से अगर बात करें, रसूलुल्लाह अगर ये हालत रफा में रखेंगे तो ये हो जाएगा रसूल अल्लाह और रसूलुल्लाह। तीनों इराबी हालतें, हालत रफा ये हो गई, नसब और हालत जर। अब तीनों जगह पे माना एक ही रहेगा। आपको पता है इराब से माने का कोई लेना देना नहीं होता, बस ये स्टेटस बताने के काम में आता है कि वहां पर उस जुमले में वो इस्म कौन सी हालत में आया है, यानी हालत रफा में आया है, हालत नसब में आया है, हालत जर में आया। रसूलुल्लाही रसूलुल्लाही रसूलुल्लाही। अगर हम इसी तरह से और भी कुछ करना चाहें, जैसे वैत का लफ्ज आता है वैतुन, ठीक है ना, बैतुन, आपको पता है वैत घर को कहते हैं। अब अगर इसको अल के जरिए अगर हम मारिफा बनाएं तो ये हमारा हो जाएगा अल वैतु, अल वैतु। अब अगर अल नहीं लगाना चाहते हैं हम, तो हम इसको मारिफा बनाएंगे और उसको जाहिर कर देंगे। अब मैं कहना चाहता हूं हामिद का घर, तो ये हो जाएगा वैतु हामिदिन, ठीक है ना, हामिद का घर। लेकिन अगर कोई खास घर मुराद है, यानी हम कहना चाहें अल्लाह का घर, तो क्या होगा वैतुल्लाही, और काबे को कहते हैं वैतुल्लाह, यानी अल्लाह का घर। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं बैतुल्लाही। अल्लाह का रसूल, अल्लाह का घर, अल्लाह का बंदा, अल्लाह की मदद। अब मदद की जो अरबी आती है वो आती है नशरुन, ये मदद करना की अरबी है नशरुन। तो अगर इसको हम अल के जरिए मारिफा बनाएं तो ये हो जाएगा, अब ये नून कमरी हरूफ आ गया तो इसको पढ़ेंगे अन-नसरु। अब यहां पर पता नहीं चल रहा है कि अन-नसरु क्या है, तो अल से तो ये मारिफा बन गया, लेकिन अगर हम कहें अल्लाह की मदद, ये मदद अल्लाह की तरफ से आई, तो नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद। तर्जुमा इधर से करेंगे अल्लाह की मदद, नसरुल्लाही। लेकिन अरबी में कायदा यह है कि जो मैन है उसको पहले लिखते हैं और जिससे रिलेट किया जाता है उसको हम बाद में लिखते हैं, अल्लाह की मदद, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन ये अभी हमने जो मुरक्कब पढ़े हैं ये सिर्फ हमने वाहिद के हवाले से पढ़े हैं, और अगर हम वाहिद के हवाले से ही हमने खाली पढ़े हैं, लेकिन जब जमा और मुसन्ना में इसका क्या चेंजेस आएंगे, और अगर सपोज करिए यहाँ पर जो अल्लाह लफ्ज़ लिखा हुआ है या हामिद लफ्ज़ लिखा हुआ है, वहाँ पर इसकी जगह हम ज़मीर को ले आएँ, यानी जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं उसको ले आएँ, तो उस हवाले से क्या क्या चेंजेस वाक़ई होंगे वो हम इसको पढ़ेंगे जब हम मुरक्कबात का टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन ये हमारी जो वसत के हवाले से मारिफा है उसकी ये छठी किस्म हो गई। और पहले वाले लफ्ज़ को कहते हैं मुजाफ, इसको कहते हैं मुजाफ, और इसको कहते हैं मुजाफ इलैह, यानी जिसकी तरफ। इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि अगर हम किसी नकिरा इस्म को मारिफा की तरफ रिलेट कर दें, उसकी तरफ कर दें,
تو پھر وہ سب سے بڑا معرفہ وہ ہو جاتا ہے کہ یعنی وہ معرفہ ہی ہو گیا. یعنی کتاب تھی اب وہ زید کی کتاب ہو گئی تو پھر اب وہ کسی اور کی کتاب نہیں رہی, یعنی ایک خاص کتاب ہو گئی. تو معرفہ آپ کو پتا ہے خاص کو کہتے ہیں, یعنی وہ کسی خاص چیز کا ہی نام ہوگا. اور جو نکرہ ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہمیں نکرہ کو معرفہ کرنا ہے تو کوئی بھی نکرہ اسم لیں اور اس کو معرفہ سے ریلیٹ کر دیں گے, معرفہ کی طرف منسوب کر دیں گے, تو وہ ہماری معرفہ کی چھٹی قسم ہو جائے گی, مضاف الی المعرفہ. اور ایک تھا کہ جس پہ ہم نے الف لام لگا کے معرفہ بنایا. تو امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی اسم کے حوالے سے جو ہمارا ٹاپک تھا کہ ہمیں اسم کے بارے میں 4 چیزیں معلوم ہونی چاہیے, اور وہ 4 چیزیں تھیں. نمبر 1 اعراب معلوم ہونا چاہیے, تو اعراب ہم نے پڑھ لیا. اور اعراب سے آپ کو پتا ہے اعراب کو پڑھتے سمے آپ کو 2 باتیں ہمیشہ باتیں یاد رکھنی ہے کہ اعراب سے معنی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے, اس سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے, بس وہ اسٹیٹس بتانے کے کام میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے کہ آپ کبھی زیر جبر اور پیش کو اعراب نہیں مانیں گے, وہ ہمیشہ آپ ساؤنڈز پہ جائیں گے کہ واحد اسم کا ساؤنڈ کیا آتا ہے, جمع کا کیا آتا ہے, مثنیٰ کا کیا آتا ہے, اگر جمع سالم مذکر ہے تو کون سی آواز آئے گی, جمع سالم مؤنث ہے تو کون سی آواز آئے گی, تینوں اعرابی حالتوں میں. دوسرا عدد کے حوالے سے بات تھی کہ وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسم واحد ہے, جمع ہے یا مثنیٰ ہے. تیسرا تھا ہمارے جنس کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے مذکر ہے یا مؤنث ہے. چوتھا ہمارے تھا کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اسم کے حوالے سے یہ 4 چیزیں پڑھ لی ہیں, لیکن اب یہ 4 چیزیں ختم نہیں ہونے والی ہیں. ان کا ہم بار بار آگے جب بھی ہم جو کچھ بھی پڑھیں گے تو اس میں یہ وہ بار بار آتی رہیں گی. اعراب کے حوالے سے, جنس کے حوالے سے, عدد کے حوالے سے اور وسط کے حوالے سے یہ 4 چیزیں ریپیٹ ہوتی رہیں گی. اور ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنا اہم ٹاپک تھا کہ جب تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا تو ہم آگے جملے بنا ہی نہیں پاتے. امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی, اور آپ سے گزارش ہے یہ کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور جو کوئی بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہے اس تک ضرور پہنچائیں, جس سے کہ وہ قرآن کو وہ آسانی سمجھ کر پڑھ سکیں. اور قرآن کی ایک بھی آیت اگر آپ کو پتہ ہے, آپ کو آتی ہے, تو آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں, یہ بہت ہی ثواب کا کام ہوتا ہے. السلام علیکم.